السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، گویا کہ ان کا موٹیو اللہ کی رضا اور جنت میں اجر کا حصول نہیں ہے، بلکہ وہ جو مال خرچ کر رہے ہیں تو ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے۔ یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہمارے دین کی تعلیمات کیا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ یہ حدیث مبارکہ جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور احادیث کے تقریباً تمام ہی کتابوں کا یا ذخیرہ احادیث کا اکثر و بیشتر آغاز اسی حدیث سے ہوتا ہے۔ اس حدیث کے ذرا الفاظ نوٹ کیجئے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ومن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو شخص بھی ہجرت کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، گویا کہ دین کے لیے ہجرت کر رہا ہے صرف، تو اس کی ہجرت تو یقیناً اسی کھاتے میں شمار ہوگی، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے گھر کو بھی خیر بات کہا، اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیا۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا، اور اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، او امرأۃ ینکحھا، خاص طور پر نوٹ کیجئے حضور نے فرمایا، اور اگر کوئی شخص فرض کیجئے کہ ہجرت کر رہا ہے کسی خاتون سے نکاح کرنے کی نیت سے، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت تو اسی کھاتے میں شمار ہوگی، وہ اللہ کے لیے ہجرت نہیں کر رہا۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے، کسی علاقے میں فرض کیجئے کسی مسلمان کی دکان تھی، اس کے خریدار بھی مسلمان تھے، تمام مسلمان خریدار جو ہے ایک ایک کر کے ہجرت کر گئے، اب وہاں اس علاقے میں کوئی مسلمان خریدار رہا ہی نہیں، کسی اور مذہب کے جو ہے پیروکار موجود ہیں، اب اس کی دکان جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، لہٰذا یہ صاحب بھی جو اپنا بوریا بستہ لپیٹ کر یہ بھی پہنچ گئے وہیں کہ جہاں وہ مسلمان ہجرت کر کے پہنچے تھے۔ یا کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ خاتون مسلمان ہوئی اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئی، فرض کیجئے، بلکہ یہ واقعہ بھی ہوا۔ مہاجر ام قیس، ایک صاحب کا نام جو صحابی ہیں اللہ کے رسول کے، ان کا نام آتا ہے کہ وہ تھے کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے، اور اس میں چونکہ لوگوں کے سامنے یہ بات آئی کہ جن کے ساتھ بات چل رہی تھی یا جن کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے تھے وہ ہجرت کر کے آگے مدینہ پہنچ گئی، تو یہ بھی گویا کہ جسے آپ کہیے کہ کچے دھاگے سے بندھے ہوئے یہ بھی پہنچ گئے۔ مہاجر ام قیس ان کا نام پڑ گیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے صرف ایک مزاح کے درجے میں تھا کہ لوگ ان کو یوں کہتے تھے، باقی ہے کہ اصل شاید نیت کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے۔ اب کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے جو ہجرت کی ہے نہ اپنی دکانداری کے لیے کی، نہ کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے، میں نے صرف دین کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے تحت ہجرت کی ہے، تو آپ اس کی نفی نہیں کر سکتے، آپ کو گویا کہ اعتبار کرنا ہوگا اس کے قول کا۔ باقی معاملہ چھوڑیے، نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان کو پورا معلوم ہے کہ اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے۔ بظاہر لوگوں کو بڑا خوشنما اور نیکی کا بہت بڑا عمل نظر آ رہا ہے، لیکن یہ کہ اس شخص کو معلوم ہے آئندہ الیکشن میں میں نے کھڑا ہونا ہے، لہذا لوگوں کے اندر مقبولیت بھی تو چاہیے نا۔ کچی آبادیوں میں جا کر جو ہے لوگوں کے لیے پن کے کام کیے جا رہے ہیں، اور لوگ بھی اب ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہو گئے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آج تک کبھی یہ چہرہ نظر نہیں آیا تھا، اب اچانک کیوں نظر آ رہا ہے، یہ کیوں بڑے خیرات اور صدقات بانٹے جا رہے ہیں، کیوں دسترخوان کھولے جا رہے ہیں، زیر لب مسکراتے بھی ہیں، اور پھر یہ کہ سمجھ جاتے ہیں یہ اصل میں آئندہ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ یہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور نہ ہی آخرت پر۔ کہنے کو مسلمان ہیں لیکن ریاکاری ہے، خود نمائی ہے، نمائشی نیکیاں جو ہیں، نیکی کر بھی رہے ہیں تو صرف نمائش کے لیے، نہ ان کا ایمان ہے اللہ پر اور نہ آخرت پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس شخص کا مصاحب شیطان بن جائے تو اس سے زیادہ بری مصاحبت اور کس کی ہوگی۔ فساء قرینا، بہت ہی برا ہے وہ ہم نشین، وہ مصاحب جس کی دوستی ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کیا بگڑ جاتا ہے ان کا، کیا افتاد پڑ جاتی ان لوگوں کے اوپر اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت پر۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے خلوص نیت کے ساتھ، ریاکاری کے لیے نہیں، کوئی نمائشی نیکی کے لیے نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ان سے باخبر ہے ہی۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ کے علم کی وہ ڈائمنشن کہ وہ تو نیتوں کا حال بھی جاننے والا ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہے لیکن یہ کہ آپ کو معلوم نہیں،
اس شخص کو معلوم ہے کہ یہ حسن سلوک اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا ایک کام اٹکا ہوا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے حاضری دے گا آپ کے پاس کوئی مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ، اور اس موقع پر کہے گا کہ میرا وہ فلاں کام تھا، اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کر لیں، تو آپ کو فوراً جو ہے وہ ٹھٹک جائیں گے، وہ اس موقع پر جو اگر اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کوئی حسن سلوک کا کیا تھا تو اصل منشا تو یہ تھا۔ یا اس شخص کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرے کے برابر، ذرے کے ہم وزن بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر ہو اس کا کوئی عمل جو نیکی کا تو اس کو تو ہم کئی گنا بڑھا دیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، کوئی شخص اگر ایک دانہ بھی زمین میں ڈالتا ہے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایک دانہ جو ہے گندم کا ڈالے گا، کوئی بھی آپ کی زراعت کی شے ہے، غلہ و اجناس ہو، اس سے پودا نکلے گا جس میں فرض کیجئے 7 بالیاں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے گندم کا۔ کبھی آپ نے وہ شگوفہ دیکھا ہو، اس قدر خوبصورت ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ جس کے اندر پاکٹس بنی ہوتی ہیں، پاکٹس کے اندر گویا کہ کسی نے بہت احتیاط سے گندم کا دانہ رکھ دیا۔ کون ہے وہ قوت؟ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ علامہ اقبال نے جو کہا تھا، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب۔ یہ گویا کہ خوشہ گندم جو ہے، خوشہ اس کی ایک پاکٹ ہے، ایک جیب ہے کہ جس کے اندر ایک دانہ گندم کا پڑا ہوا ہے، اور اس خوشے کے اندر 70 دانے یا 100 دانے، تو ایک دانے سے 700 دانے، سبع، گویا کہ 700 جو سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے عمل کو بہت بڑھاتا ہے، یضاعفھا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اور پھر یہ کہ خاص اپنے خزانہ فضل سے اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا ایسے لوگوں کو جو خرچ کرتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ، جس میں کہیں کو ریاکاری نہیں ہے۔ اب 41ویں آیت جو ہے اس سورہ مبارکہ کی، وقت ہمارا کافی صرف ہو رہا ہے لیکن بہرحال مجبوری ہے، اگر یہ باتیں اور یہ حکمت والی باتیں جو ہیں آپ حضرات کی گوش گزار نہ کی جائیں تو واقعتاً وہ، اگرچہ کوئی شخص بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے قرآن حکیم کو سمجھنے یا اس کو سمجھانے کا حق ادا کر دیا، ناممکن۔ اب یہ آیت مبارکہ کس قدر اہم ہے، اس کے پس منظر میں تو بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن حکیم کی بڑی اچھی تلاوت کیا کرتے تھے، بہت خوش الحان تھے۔ تو ایک مرتبہ حضور نے ان سے فرمائش کی کہ ذرا عبداللہ ہمیں ذرا قرآن سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور آپ کو قرآن سناؤ، قرآن تو آپ پر نازل ہوا، لیکن آپ کی فرمائش ہے، چلیے سناتا ہوں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا نہیں، کسی دوسرے سے سن کے جو ہے مجھے خاص ایک لذت اور ایک مٹھاس حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء کی آیات جو ہے شروع سے شروع کر دی، اس وقت سورہ نساء جو ہے نازل ہو چکی تھی۔ جب یہ 41ویں آیت میں پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو روایات ہیں کہ جس حدیث میں یہ واقعہ بیان کیا گیا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی آواز سنی، حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنی نگاہیں اٹھا کر جو حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اس لیے کہ جو مضمون یہاں بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم کے خلاف گواہ بنا کر کھڑے کریں گے، گویا کہ اپنی قوم کے خلاف گواہی دیں گے وہاں میدان حشر میں اللہ کے رسول۔ اب پڑھیے اس آیہ مبارکہ کو، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا ہوگا اس دن، کیا بیتے گی اس دن جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں کے خلاف گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ شہادت اعلیٰ کا لفظ جو آتا ہے کسی کے خلاف گواہی دینا، ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا، قوم نوح میں سے حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے، قوم عاد میں سے حضرت ہود علیہ السلام ہوں گے، سمود میں سے حضرت صالح علیہ السلام ہوں گے، اور اسی طرح جس امت کی طرف، جس قوم کی طرف اللہ نے اپنے آخری رسول کو بھیجا، اس قوم اور اس امت کے خلاف گواہی دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا حضور حسبک حسبک، گویا کہ اب یہ وہ مقام ہے کہ جس میں حضور کے اوپر وہ احساسات کی شدت اس درجے کی تھی کہ قیامت کے دن مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ اب یہ دوسرے لوگوں سے جو سننا ہوتا ہے قرآن حکیم کا، اس کے لیے ہمارے ہاں باقاعدہ قراءت کا فن بھی ہے، اچھی سے اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کرنا۔ حضور کی حدیث ہے، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن حکیم کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا، اللہ نے اچھی آواز دی ہے، اس کے باوجود قرآن حکیم کو جو ہے بہت سپاٹ انداز میں، اور کچھ جسے آپ کہیے کہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، سننے والے کو کچھ نہیں آ رہا، اس طرح اگر پڑھ رہا ہے تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو گویا کہ قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی طرح بہت پیارا شعر ہے
سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو ہے، آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی، کوہ جس سے خاشع متصدعہ ہونے کو ہے۔ یہ نغمہ مشروع ہے، یہ گویا کہ وہ نغمہ ہے کہ جس کے اندر ایک نغمگی بھی ہے قرآن حکیم کی آیات کو، جو اس کے اندر ایک ردم ہے، جو اس کے اندر ہم آہنگی ہے، اس کو تو فیل کیجئے۔ تو حضور نے انہی گویا کہ احساسات تھے جن کے تحت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ ذرا مجھے قرآن سناؤ۔ تو حضرات بہرحال ہمیں اس حوالے سے یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ آیا واقعی ہم دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں؟ کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول جو ہے ہمارے خلاف گواہی دے کہ میری یہ قوم مجرم ہے، میری امت مجرم ہے، اس نے نہ قرآن کے حقوق کو ادا کیا اور نہ ہی میرا حق جو تھا کہ میرا اتباع کرتے، نہ اس پر عمل پیرا ہوئے۔ ابھی وقفے کے بعد دوبارہ حاضری ہوتی ہے، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ He faces. My question is, I have two questions. He listens. My question is about the beard, about Imam Mahdi. What are the people believing? He answers. So number one is the help of Allah. He satisfies in the light of glorious Quran and authentic Hadith. If Allah helps you, believe me, you have to get success. Catch Dr. Zakir Then we have the next call, please. to get convincing and valid answers in Dial Dr. Zakir. ہر جمعہ رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ہر لمحہ اسی کا ذکر ہو جو ہم سب کی فکر کرتا ہے۔ پورا اپنا وعدہ کرتا ہے، ہم سب کا رزق کشادہ کرتا ہے۔ نیک اعمال کے بدلے ہمارے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ اختیار میں جو نوازتا ہے بے حساب، رزق میں خیر و برکت کے اسباب۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے میں جانے سے پہلے آیت نمبر 41 ہمارے زیر درس تھی، اب آئیے اگلی آیت کی طرف۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض۔ وہ دن قیامت کا دن کہ جس دن آرزو کریں گے، تمنا کریں گے وہ لوگ کہ جو کافر ہیں اور وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، رسول کی دعوت کو رد کر دیا، لو تسوی بہم الارض، کاش کہ زمین ان کے اوپر سے ہموار کر دی جائے۔ گویا کہ زمین اوپر ہموار ہو جائے، وہ کہیں اندر جو ہے دفن ہو جائے، ختم ہو جائے، آج وہ زندہ نہ ہوں۔ گویا کہ آج کی زندگی سے تو موت بہتر تھی، اس لیے کہ اب جہنم نظر آ رہی ہے سامنے کھڑی ہوئی، اور وہ تمام غیبی جو پردے تھے وہ ہٹا دیے گئے۔ اب تو تمام انسانوں کو دیکھ رہا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر شخص بھاگا چلا جا رہا ہے، بگ ٹوٹ دوڑا چلا جا رہا ہے۔ نہ کسی باپ کو بیٹے کی پرواہ، نہ کسی بیٹے کو جو ہے باپ کی پرواہ، نہ بیٹی کو ماں کی پرواہ، نہ بھائی کو بہن کی پرواہ، نفسی نفسی کا عالم۔ تو اس دن یہ لوگ چاہیں گے کہ کاش کہ زمین ان کے اوپر سے برابر کر دی جائے، وہ ختم ہو جائیں، مر جائیں، زمین میں دفن ہو جائیں۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اپنی کوئی بات بھی اس دن اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے۔ زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل وہ بھی ان کے اعمال نامے میں موجود ہے، کرامن کاتبین، وہ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے ساتھ لگا دیے ہیں، نیکیوں کے اعمال جو ہے اس کا اندراج کرنے والا، بدی کے اعمال کا اندراج کرنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اب دیکھیے آگے پھر ایک اور اہم بحث آ گئی ہے، اہل ایمان نماز کے قریب نہ جایا کرو جب تم سکر کی حالت میں ہو۔ سکر کسے کہتے ہیں؟ جس میں انسان کو اپنا ہوش نہیں ہے پوری طرح، نشے کی حالت میں ہونا، مدہوشی کی حالت میں ہونا۔ ایک بے ہوشی ہوتی ہے، ایک مدہوشی ہوتی ہے۔
بے ہوشی تو وہ ہے نا جس کو ہم کہیں گے کہ کوئی بندہ انکانشیس ہو گیا، لیکن مدہوشی ہے کہ کوئی جو ہے اتنا مدہوش ہو گیا کسی نشے کے اندر، اسے ارد گرد کی کوئی پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں کہاں پڑا ہے، کس حلیے میں پڑا ہے، کیا پوسچر ہے اس کا۔ تو انسان ظاہر ہے کہ وہ چیزیں جو نشہ آور ہوتی ہیں اس کے اندر اس حد تک بھی چلا جاتا ہے، لیکن یہ کہ جب تک کسی شراب کا یا کسی شے کا نشہ باقی ہے، اس کے زیر اثر ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں خوب معلوم ہو جائے کہ تم کیا گفتگو کر رہے ہو۔ آپ کو معلوم ہوگا جن لوگوں کا کبھی سابقہ پیش آیا ان شرابیوں کے ساتھ کہ گفتگو کرتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، نہ خود سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہنا چاہتے ہیں لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی، اس لیے کہ وہ بھی تو زیر اثر ہے نا اسی نشے کے، نہ خود معلوم ہوتا ہے نہ جو سن رہا ہے اسے پتہ چل رہا ہے کیا بڑبڑا رہا ہے۔ لہذا جو شرط لگائی حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ خوب اچھی طرح تم گویا کہ ہوش میں آ جاؤ، جو گفتگو کرو تمہیں معلوم ہو کیا کہہ رہے ہو۔ اب دیکھیے یہ حکم جو ہے یہ اصل میں ابتدائی احکامات میں سے ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، شراب کی حرمت کا معاملہ بتدریج ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات کیا تھی کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، شراب ہے اور اس قسم کی نشہ آور چیز ہے، اور اسی طرح میسر ہے، جوا ہے، اس میں لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ نفع بھی ہے، جوئے کے ذریعے ایک دم کچھ رقم ہاتھ آ گئی، لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ شراب کے جو ہے اس میں بھی گویا کہ جو غم ہے، جو تفکر ہے، اس سے تھوڑی دیر کے لیے نجات مل جاتی ہے، کوئی نفع کا پہلو بھی انسان محسوس کرتا ہے، لیکن وہاں خبردار کر دیا گیا تھا سورہ بقرہ میں، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ اس کی منفعت سے کہیں زیادہ ہے۔ پہلا سٹیج گویا کہ پہلی سیڑھی ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت یہ ہے، اب اگلا ان لوگوں کو شعور دلانا کہ نماز جیسی عبادت کے لیے اللہ نے منع کر دیا کہ جب تک اس شراب کے اثر سے پوری طرح باہر نہ نکل آؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب معلوم ہوا کہ یہ شے اللہ کو پسند نہیں ہے، نماز منع کر دیا گیا، جب تک اس کے زیر اثر ہو اس نشے کے، نماز نہ پڑھو۔ اور اس کے بعد پھر غالباً سورہ مائدہ کے اندر وہ آیت آ گئی تھی، بلکہ آ جائے گی۔ اس آیت کو اگر ہم رکھیں تو یہ آیت تو پہلے نازل ہوئی نا، اس کے بعد آخری جو حرمت ہوئی، انہو رجس، یہ رجس ہے، ناپاک شے ہے، نجاست ہے اور عمل شیطان میں سے ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ فہل انتم منتہون، اب باز آتے ہو یا نہیں آتے؟ گویا کہ یہ 3 سٹیجز میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تدریج کے ساتھ بالآخری حکم جو ہے وہ ثبت فرما دیا۔ یہ وہ درمیانی سٹیج کی آیت، گویا کہ اس وقت تک آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام ایسے ہوں گے کہ چونکہ ابھی بھی شراب کی حرمت نہیں آئی، لیکن یہ کہ بہرحال وہ اس سے بھی کبھی کبھی شغل فرما لیتے ہوں گے، لیکن جیسے ہی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ نماز کی، اب نماز تو پیدر پہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، فجر اور ظہر کے درمیان کی دورانیہ زیادہ بڑا ہے، اس کے بعد تو 2 گھنٹے بعد، 1.5 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء وہ تو پیدر پہ ہیں، لہٰذا وہ لوگ اسی وقت بعد آ گئے۔ وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلًا، اور اسی طرح نہ وہ شخص کہ جو حالت جنابت میں وہ بھی نماز ادا نہ کرے، لا تقربوا الصلاۃ الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ کوئی گزرنے والا ہو۔ یہاں اصل میں لوگوں نے مراد لی ہے کہ حالت جنابت کے اندر بھی اگر کوئی شخص جو ہے مسجد کی گزرگاہ سے گزرے، اور مسجد کو تھوڑا سا گویا کہ جاتا ہوا اس کے گھر کا رستہ، چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے، تو اس کو اجازت دے دی گئی ہے کہ حالت جنوبی میں بھی تم یہ کام کر سکتے ہو، الا عابری سبیل، کہ مسجد کی جو حدود ہے اس میں سے اگر گزرنا چاہو تو گزر جاؤ، حتی تغتسلوا، جب تک کہ تم غسل نہ کر لو۔ ایک حدث اصغر ہے، ایک حدث اکبر ہے۔ حدث اصغر کیا ہے کہ کوئی ایسی ناپاکی کہ جس کے بعد آپ کو وضو کرنا پڑے، کوئی شخص بیت الخلاء گیا ہے، حوائج ضروریہ سے فارغ ہوا، یا ریح اس کی خارج ہوئی ہے، تو یہ حدث اصغر کہلائے گا۔ اور حدث اکبر کیا ہے کہ جس میں گویا کہ پھر انسان اس کو غسل کرنا پڑتا ہے، جس میں شوہر اور بیوی کا تعلق بھی ہے، یا کسی اور اعتبار سے بھی انسان کا جو بھی ہے وہ سیکشول پروسیس جو ہے اگر پوری کمپلیٹ ہو جائے گا، وہ سوتے کی حالت میں ہو یا کچھ بھی ہو، تو اس میں پھر غسل لازم ہوتا ہے اس کی پاکی کے لیے۔ یہ حدث اکبر کہلاتا ہے۔ حتی تغتسلوا، نہ کوئی جنابت والا نماز پڑھے یہاں تک کہ وہ پوری طرح پاکی حاصل کر لے، غسل کر لے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم ہو مریض یا سفر پر، یا یہ کہ کوئی شخص جو ہے قضاء حاجت سے واپس آیا، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ مقاربت کی ہے، شوہر اور بیوی کا میلاپ ہوا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ دیکھیے اب یہاں ایک رعایت آ گئی، ہمارا دین جو ہے دین فطرت ہے۔ اب پانی موجود نہیں ہے، فرض کیجئے کہ پانی ہے تو صرف پینے کے لیے ہے، آپ نہانے کے لیے استعمال کر ہی نہیں سکتے، اور کسی شخص کو غسل کی حاجت ہوگی تو کیا کرے؟ اس کے لیے تیمم کا طریقہ بتا دیا گیا جو اگلی آیت میں آیا۔ لیکن جب تک یہ طریقہ نہیں آیا تھا اور پوری طرح وضاحت نہیں تھی، یا اس کا بھی امکان ہے کہ اس کے باوجود بعض حضرات اس میں مبالغہ کرتے تھے، اور وہ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہے اور پانی نہیں ہے تو پھر وہ زمین میں خاک کے اندر لوٹنیاں لگاتے تھے، گویا کہ اپنے جسم کے جس طرح غسل میں
پانی جو ہے جسم کی ایک ایک حصے تک پہنچانا لازم ہوتا ہے، اسی طرح وہ سمجھتے تھے کہ تیمم میں بھی مٹی کا ایک ایک حصے تک پہنچنا ضروری ہے، تو مٹی میں لوٹیاں لگاتے تھے پوری طرح. جب مٹی سے جو ہے جسے آپ کا یہ لبریز ہو جاتے تھے تو پھر اس کو جھاڑ لیتے تھے. اب گویا کہ ہمارا قائم مقام ہو گیا یہ غسل کا. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تیمم کا طریقہ آگے بتا دیا گیا، آگے آ رہا ہے. فتیمموا صعیدا طیبا، تو تمہیں چاہیے کہ تم تیمم کر لیا کرو پاک مٹی کا. قصد اما یوم آتا قصد کرنا، گویا کہ پاک مٹی ہو، یہ شور ہو. یہ نہیں ہے کہ زمین کی مٹی جو ہے جس کے اندر نجاست بھی ہو سکتی ہے اسی کے اوپر ہاتھ مارے، بلکہ یہ کہ اس کے لیے الگ سے کوئی ڈھیلا ہو یا کوئی ایسا مٹی کا ٹکڑا ہو الگ سے کہ جس کے بارے میں آپ کو گمان غالب ہو کہ یہ پاک ہے. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور پھر یہ کہ اس مٹی کے ساتھ آپ مسح کرو اپنے چہرے کا بھی اور اپنے ہاتھوں کا بھی. ان اللہ کان عفوا غفورا، یقین اللہ تعالیٰ عفو ہے، معاف فرمانے والا اور مغفرت فرمانے والا. دیکھیے یہ وہ لفظ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو، کسی مرد یا عورت کو جو ہے شب قدر عطا فرما دے تو اس میں کوئی کیا دعا کرے اپنے رب سے. تو بڑی پیاری دعا، بڑی سمپل، بہت ہی چند الفاظ ہیں اس میں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. دیکھیے عفو کا لفظ، اے پروردگار تو انتہائی بخشنے والا ہے، انتہائی معاف فرمانے والا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو، اور تو معاف فرمانے کو پسند کرتا ہے، پسند فرماتا ہے. فاعف عنی، لہذا میرے گناہوں کو معاف فرما دے. بہت سمپل دعا. تو ان اللہ کان عفوا غفورا، یقین اللہ تعالی عفو ہے اور غفور ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ، کیا تم نے دیکھا، غور کیا ان لوگوں کی حالت پر کہ جنہیں ہم نے کتاب میں سے ایک حصہ دیا تھا؟ مراد کون ہے؟ اہل کتاب، یہود و نصارہ. یہ الگ بات ہے کہ مشرکین عرب جو تھے وہاں مکہ کے رہنے والے، وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں. یشترون الضلالۃ، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو گمراہی اختیار کر رہے ہیں. ان کے پاس ہدایت موجود ہے تورات میں، انجیل میں، اس کے باوجود یہ جو ہے گمراہی مول لے رہے ہیں. اس ہدایت سے استفادہ کرنے کی بجائے اس تورات میں ایسی ایسی چیزیں شامل کرنی ہیں جس کا کہیں دور پار کا تعلق اللہ کی شریعت کے ساتھ نہیں ہے. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ چاہتے ہیں تمہیں بھی، اے مسلمانوں کو، تمہیں بھی اس رستے سے بچلا دیں، گمراہ کر دیں. یہ تو مشرکین مکہ کے لیے بھی ہم نے الفاظ پڑھ لیے تھے کہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے آبائی دین میں واپس پلٹا دیں، اور اس کے لیے ہر جو بھی بس پڑھتے ان کی تدبیر ہے اس کو اختیار کر رہے ہیں. پرسیکیوٹ بھی کر رہے ہیں، تشدد ہے، تعذیب ہے، جان تک لی جا رہی ہے، دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا ہے، سب کچھ ہوا. واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. وکفی باللہ ولیہ، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے بحیثیت ولی، بحیثیت پشت پناہ، کارساز. وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے بحیثیت مددگار. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ. اب دیکھیے یہاں پھر انہیں یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے. یہ مشائبت جو ہے ان مدنی صورتوں کے اندر ایک مرکزی مضمون ہے جو امت سابقہ تھی، یہود و نصارہ اہل کتاب، ان کا بار بار ذکر ہے بطور نشان عبرت، تاکہ مسلمانوں اب جو نئی امت وجود میں آ چکی ہے، تحویل قبلہ کا وہ حکم جو ہے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے دوسرے پارے کے بالکل آغاز میں، جو سب سے بڑا مصدر تھا اس بات کا کہ امت یہود کو، بنی اسرائیل کو معزول کر دیا گیا، اور نئی امت جو ہے امت محمد وہ اب وجود میں آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہود و نصارہ کا جو بار بار ذکر کیا جاتا ہے، ان کی تاریخ کے صرفات کو الٹا جاتا ہے، سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ اسی لیے تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو. من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی تھے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تو وہ کلمات کو ان کی اصل جگہ سے ہٹا دیتے تھے. تحریف کرنا، سیاق و سباق سے جدا کر کے کوئی بات کہنی. دیکھیے اس کی بڑی پیاری مثال ہے جو ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی پچھلے نشست کے اندر، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جایا کرو جب تک تم نشے کی حالت میں ہو. اب صرف اتنا حصہ اگر آپ پڑھ لیں، انتم سکارا کو نکال دیں، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب تک نہ پھٹکو، آپ نے سیاق و سباق سے الگ کر دیا اور لا تقربوا الصلاۃ کے اوپر بریک لگا دی. تو اس سے تو معنی بالکل غلط ہو گئے. قرآن جو بار بار نماز کا حکم دے رہا ہے، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ الذین یقیمون الصلاۃ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا، کتنے مختلف اسالیب ہیں، اور یہاں سیاق و سباق کو آپ نے چھپا دیا. لا تقربوا الصلاۃ، یہود کہیں گے دیکھو جی اس میں ذکر موجود ہے ہماری تورات میں، نماز کے قریب نہ جاؤ، اور اگلا حصہ جو شرط ہے وہ انتم سکارا، اس کو آپ نے حذف کر دیا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو جو ہے ان کے جو اصل موقع ہے اس سے ہٹا دینا، سیاق و سباق سے جدا کر دینا. اب یہ مضمون جو ہے اسی آیہ مبارکہ میں اور آگے چلے گا، لیکن چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے تو اب میں یہی جو ہے سلسلہ گفتگو ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہود و نصارہ کے حوالے سے جو باتیں
ان صورتوں میں کہی گئی ہیں، ہم اس میں اپنا جائزہ لیں کہ کہیں غلط فہمی میں یا کہیں اپنی جذبات میں آ کر کہیں ہم اسی رستے کے مسافر تو نہیں ہیں جو ان کا رستہ تھا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہ